اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اچھا جی، آج ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ ہے وقت کی اہمیت۔ تو وقت کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کیا چیز ہے وقت؟ ٹائم، انگلش میں اس کو ٹائم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقت جو ہے نا وہ ہے جو ہمیں ملا ہوا، یعنی زندگی جو ہماری ہے نا وہ ہمارا وقت ہے۔ جب یہ زندگی ختم ہوگی تو پھر ہمارا وقت بھی ختم ہو جائے گا اور ہمیں نہیں پتا کس کی کتنی زندگی ہے۔ ہاں جی، جب آپ کے پاس یہ جو زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے نا یہ ہمیں نہیں پتا کتنی ہے، تو یہی ہمارا وقت ہے۔ ہمیں کہیں اور سے وقت نہیں لینے جانا کہ ہمیں وقت ملے گا تو ہم یہ کریں گے۔ ہم یہ جو لائف ہماری جاری ہے، ہم جو اپنے سارے کام کر رہے ہیں وہ وقت ہی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح صحت ہے، اگر صحت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے پاس وہ وقت ہی ہے ہمارے پاس۔ اگر صحت چلی جاتی ہے بعض وقت انسان کی تو وہ وقت بھی سمجھ اس کا چلا جاتا ہے، کیونکہ بعض وقت اس طرح کی صحت خراب ہوتی ہے کہ انسان کچھ کرنے جوگا بھی نہیں رہتا۔ تو یہ صحت اور یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ سارا ہمارے پاس وقت ہے۔ اور پھر وقت کو شمار کرنے کے لیے سیکنڈ کا لفظ یوز کیا جاتا ہے نا، سیکنڈ، پھر منٹ، پھر گھنٹے، پھر دن، پھر رات، پھر ہفتے، پھر مہینے، پھر سال، پھر اس کے بعد صدیاں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارا جو ہے یہ وقت کو شمار کرنے کے لیے الفاظ ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں کہ وقت جو ہے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اور پھر یہ کہ اس وقت کو ہمیں ملا ہوا ہے ہر کسی کو، کیسے ہم نے بہترین طریقے پر استعمال کرنا ہے اور اپنے ٹائم کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے کہ ہم اس میں کچھ اچھا کر کے جائیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا ترجمہ یہ کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اس میں زمانہ کیا چیز ہے؟ زمانہ کیا ہے؟ وقت ہے نا، اس کی قسم کھا کے کہا گیا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو نیک عمل کیے، آپس میں حق بات کی نصیحت کی، صبر کی تلقین کی۔ اچھا، ابھی جو عصر لفظ ہے نا اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ زمانہ۔ لیکن جو عصر کا مقصد، اصل جو اس کا لفظ ہے نا وہ ہے نچوڑنا، کسی چیز کا رس نچوڑ دینا۔ پھلوں کے رس نچوڑنے کو کہتے ہیں عصر۔ اب آپ دیکھیں کہ جو زمانہ ہے نا یہ بھی نکل جاتا ہے، جیسے جوس نکلتا ہے نا کسی چیز کا، اسی طرح زمانہ بھی کیا ہے؟ نکل رہا ہے، اور واپس ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کسی پھل کا جوس کبھی اس پھل میں واپس گیا ہے؟ نہیں گیا۔ تو یہ جو زمانہ ہے یہ بھی ایسی چیز ہے جو نچڑتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے اور واپس نہیں جا رہی۔ یہ لمحے گزر رہے ہیں، یہ واپس کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ کتنا مال آپ کے پاس ہو، کتنا کچھ ہو، آپ کے واپس لے آئیں؟ نہیں لے کے آ سکتے۔ تو یہ جو عصر ہے یہ زمانہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو جائی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے اور واپس نہیں آ رہی۔ اچھا، عصر کا وقت بھی کیسا ہوتا ہے؟ عصر کا وقت کیسا ہوتا ہے؟ جس میں آپ کا دن جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے، اینڈ پوائنٹ پہ ہوتا ہے دن آپ کا۔ سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہوتا ہے اور آپ کا وہ دن جو ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ پھر اس کو بڑے اچھی طریقے سے ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک زمانے کو، کہ ایک برف بیچنے والا ہے، اس نے برف رکھی ہوئی ہے اور وہ صدائیں لگا رہا ہے کہ لوگوں میرا سرمایہ جو ہے نا وہ گھلا جا رہا ہے۔ آپ اس سے برف نہیں خریدے تو اس کی ساری برف ضائع ہو جائے گی، ہے نا۔ برف تو رکتی نہیں ہے، رکتی ہے کبھی، اس کی پگھلتی جاتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پھٹے پہ برف لگی ہوئی، کبھی دیکھی ہو، کبھی خریدی ہو، کبھی گزرے ہو پاس سے، تو آپ نے غور سے کبھی دیکھا ہو کہ اس کی برف رک نہیں رہی ہوتی، اس کا ٹپ 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 پانی گرتا جاتا ہے، اور وہ اس کا جو سرمایہ ہی ہے نا، جو خریدی ہے برف، اس کا سرمایہ ہے، وہ گھلتا جاتا ہے۔ ایسے انسان کا وقت ہے جو ختم ہوئی جا رہا ہے، برف کی طرح پگھلی جا رہا ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت پیاری یہ مثال ہے۔ اور ابو یزید بستامی کا قول ہے کہ دن اور رات انسان کا اصل سرمایہ ہے، اور اس کا نفع جنت اور نقصان دوزخ ہے، یعنی آگ۔
یعنی جس نے یہ دن اور رات جو ہے نا، یہ جو گزرتے جاتے ہیں، یہ وقت ہے نا، یہ انسان کا اصل سرمایہ ہے. جس نے اس سرمایہ کو صحیح طریقے پر استعمال نہ کیا، کیا ہوگا اس کا؟ اس کے لیے جہنم ہے، آگ ہے. اور جس نے اس کو استعمال کر لیا بہترین طریقے سے، اس کے لیے جنت ہے. اور وقت جو ہے نا، وہ مال سے بھی قیمتی چیز ہے، کیونکہ آپ مال سے وقت کو واپس نہیں لا سکتے. کتنا بھی کوئی مالدار ہو، ملینئر ہو، بلینئر ہو، وہ مال سے وقت نہیں واپس لے کے آ سکتا. وقت گزر ہی جائے گا. لیکن اگر وقت ہو تو مال واپس لایا جا سکتا ہے. کیسے؟ کما کے دوبارہ، میں فرض کریں کسی کو ڈاکہ پڑ گیا، چوری پڑ گئی، آگ لگ گئی، اس کو سارا ختم ہو گیا، تو اس کے پاس اگر زندگی ہے، اس کو اللہ نے بچا لیا ہے، تو وہ اس زندگی میں ہو سکتا ہے محنت کر کے دوبارہ سے وہ مال واپس لے کے آ جائے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ مال سے بھی زیادہ قیمتی چیز وقت ہے، جس کو ہم ضائع کرتے جاتے ہیں. اور ابن الجوزی کا قول ہے کہ وقت کا ضیاع کرنا موت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ موت انسان کو بندوں سے جدا کرتی ہے، لیکن وقت کا ضائع کرنا حق سے جدا کر دیتا ہے. یعنی یہ موت سے بھی بڑی چیز ہے وقت کا ضائع کرنا. کہ جب انسان مرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے جدا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ وقت کو ضائع کر رہا ہے نا، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اصل چیز سے دور جا رہا ہے، وہ حق سے دور جا رہا ہے. کیونکہ وہ حق نہیں استعمال نہیں کر رہا، تو وہ ضائع کر رہا ہے. تو کیا مطلب کر رہا ہے؟ وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو غلط کی طرف لے کر جا رہا ہے. حق کی طرف نہیں ہے وہ، پھر وہ باطل کی طرف ہے. پھر کیونکہ اس لیے انہوں نے کہا نا کہ پھر وہ جہنم میں جائے گا. جس نے وقت ضائع کر لیا، پھر اس کا کیا ٹھکانا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے اچھے اسلام کی نشانی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کو ترک کر دیتا ہے. اب ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنے بے فائدہ کاموں کو ترک کر دیتے ہیں اپنے اسلام کو اچھا کرنے کے لیے. یعنی ہم اچھے مسلمان تبھی بن سکتے ہیں جب ہم بے فائدہ چیزوں کو ترک کر دیں. ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کا کوئی فائدہ مجھے دنیا میں یا آخرت میں ہونے والا ہے. اگر وہ نہیں ہونے والا نا، اس کا فائدہ، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، تو اس کو کیا کرے؟ اس کو چھوڑ دے، ترک کر دے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک مسلمان ہے. یہ اس کی نشانی ہے. اور ہم سب کے لیے ایک کرائٹیریا اور کسوٹی ہو گئی نا. ہم خود سوچ سکتے ہیں نا اپنے بارے میں کہ میں کس طرح کی مسلمان ہوں. کیا میں بے فائدہ چیزوں کو ترک کر دیتی ہوں، چھوڑ دیتی ہوں؟ ترک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا. پھر ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، موبائل پہ بیٹھ جاتے ہیں نا. موبائل اگر ہمارے ہاتھ لگ جائے نا، تو بس پھر ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اس پہ فضول چیزیں دیکھتے ہیں. ٹک ٹاک کھول کے بیٹھ جائیں گے کہ چلو یار تھوڑا سا ٹائم، مزہ آتا ہے، ذرا ہنس لیتے ہیں، انجوائے ہو جاتا ہے نا. اس طرح ہم کہتے ہیں نا کتنا ٹائم ہم اس طرح، اور ہمارا کتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. پھر یا تو نا لمٹ میں ہو، آپ نے 15 منٹ لے لیا، 20 منٹ لے لیا، آپ اس کے بعد چھوڑ دیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ گھنٹوں یوز کرتے ہیں اور آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا. مجھ سمیت اگر کبھی ایسا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ٹائم فیل بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کس طرح گزار دیا. گھنٹہ ایسے گزرتا جیسے 1 منٹ میں گزر گیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ. کیونکہ فضول چیز، اگر ہمیں کہیں کو کہہ دے کہ قرآن پڑھ لو بیٹھ کے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، میرے پاس تو ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. مجھے آپ نے کیا کہہ دیا؟ اتنا غلط کہہ دیا آپ نے مجھے، میرے تو پیپر چل رہے ہیں. مما آپ کو پتا ہے میرا تو سینڈ اپس ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہ کہتا ہے اتنا مجھے کام ملا ہوا ہے اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں قرآن پڑھ لو. اور بے کام کھانے گھنٹہ پہلے بیٹھ کے آرام سے فیس بک یا ٹک ٹاک یا کسی سے گوسپ لگائی ہو، بیٹھ کے گپے ماری ہے نا، اس کا ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا. تو پھر اب ہم خود دیکھیں ہمارا اسلام جو ہے وہ کس اس میں جا رہا ہے. کبھی ہم سونے لگ جاتے ہیں، نیند آ گئی ہے تو سو گئے ہیں، تو بس سوتے ہی رہ گئے ہیں. کوئی ہوش ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے ہم نے کوئی اپنے دین کی فکر کرنی ہے، اپنی روحانی تربیت کا کوئی خیال کرنا ہے. کوئی ہمیں ہوش نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی ہوش دلاتا بھی ہے تو وہ ہمیں سب سے بڑا ظالم لگتا ہے کہ یہ اس نے ہمیں ہوش کیوں دلائی، جگایا کیوں خواب غفلت سے. ایسا ہی ہے. یا اگر خواتین ہیں تو چلیں، آپ تو بچیاں ہیں، خواتین ہیں تو وہ اگر کوکنگ کرنے لگ گئی ہیں اور پکا پکا کے کھلانے کا شوق ہوتا ہے کئیوں کو، تو وہ پھر اچھے سے اچھا پکانے میں لگی رہیں گی ہر وقت. یہ بھی غلط بات ہے. پکانا ہے اچھا، لیکن ایک لمٹ کے اندر، حد کے اندر. آپ اگر ہر وقت اسی کشمکش میں رہیں کہ بس میں نے بچوں کو یہ بھی کھلانا ہے، وہ بھی کھلانا ہے، وہ بھی کھلانا ہے، تو آپ کا سارا ٹائم صرف کھلانے پلانے میں ضائع ہو جائے گا. اور بچہ کیا بن جائے گا؟ موٹا تو ہوگا، لیکن روحانی طور پر وہ نفس کا پجاری بن جائے گا.
یعنی اس کو جب ماں کو کہہ رہا نا کہ امی مجھے یہ کھانا ہے مما، تو مما اس کو حاضر کر رہی ہے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ نفس کا غلام. اس کا نفس بھی موٹا ہو جائے گا نا، کہ وہ اس کو جو مانگ رہا ہے ملتا جا رہا ہے، اور سمجھتا ہے کہ واہ، اور ماں سمجھتی ہے بڑا نیک کام کر رہی ہے، اپنے بچے کو جو کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے میں اس کو وہی حاضر کر دیتی ہوں، تو میں بڑا کوئی نیک کام کر رہی ہوں. نہیں، ماں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ بچے کو سکھائے کہ ہر وقت نفس کی پوجا نہیں کرنی ہم نے. ٹھیک ہے ہم اچھا کھائیں گے پئیں گے، لیکن ہر وقت نہیں. کیونکہ میرے پاس میں نے کچھ ٹائم میں نے بھی عبادت کرنی ہے، میں نے بھی قرآن پڑھنا ہے، میں نے بھی اچھی نماز پڑھنی ہے. کیونکہ اس چکر میں کیا ہوتا ہے، عورتیں نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتی ہیں، پڑھتی بھی ہیں تو باغم دوڑم میں، کیونکہ ان کا دھیان کچن میں ہوتا ہے، اور وہ جب تھکی اتنا گئی ہوتی ہیں کہ پھر ان کے پاس ان سے نماز اچھی نہیں پڑھی جاتی. یہ سب چیزوں کو ہم نے بیلنس کر کے چلنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اچھا مسلمان بننا ہے تو. پھر ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکے کا شکار ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہمیں مل گئی ہیں نا 2، یہ ہم سے کہیں نہیں جانے والی. اس میں وہ دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں. وہ کون کون سی دولت ہے، نعمت ہے؟ ایک صحت کی اور دوسرا فراغت کی. یہ جب انسان کو صحت ملی ہوتی ہے نا، تو وہ سوچتا بھی نہیں کہ میں بیمار ہو سکتا ہوں، اور اس صحت کو وہ کیا کرتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. وہ ٹائم کو ویسٹ کر دیتا ہے، وہ کہیں اور یوٹیلائز کر دیتا ہے اس کو، وہ اس کو صحیح طرف نہیں لے کے جاتا. دیکھیں جیسے خواتین کی آپ مثال لے لیں، اگر ان کی صحت ٹھیک ہے تو وہ اس ٹائم میں کیا کریں، وہ نہ اچھی نماز پڑھیں، نہ قرآن پڑھیں، نہ قرآن کو سمجھیں. اور جب صحت خراب ہو جائے تو پھر کہیں ہائے اللہ اب تو میں کچھ کرنے جوگی رہی نہیں، اب میں کیسے کر سکتی ہوں. ایسے ہی ہے آپ لوگوں کی بچوں کی بھی مثال ایسے ہی ہے. جب صحت ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کیا، آپ لوگوں نے کھیلا کودا انجوائے کیا اور موبائل دیکھا، اور جب اٹھنے جوگے نہیں رہے تو پھر نماز بھی نہیں پڑھی اٹھ کے، اور پھر سوچا کہ اچھا چلو کوئی نہیں اب تو میں بیمار ہوں، اب میں کیا کر سکتی ہوں. لیکن یہ نہیں دیکھا کہ جب میرے پاس ٹائم تھا تو میں اس ٹائم میں قرآن پڑھ سکتی تھی، کچھ سمجھ سکتی تھی، کوئی اچھا سیکھ سکتی تھی، ہے نا، کچھ کر سکتی تھی. اس وقت میں نہیں کیا. اسی طرح فراغت ہے، جب انسان فارغ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میں فری ہوں، اب میں اس فری ٹائم کو ذرا انجوائے کروں گا، ہے نا. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس فری ٹائم میں کوئی ایسا کچھ کر لوں کہ جو میرے فائدے کے لیے ہو جائے اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ ہو جائے. ایسا نہیں کرتے نا. اور جب یہ نہیں ہوتا پھر ہم کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میرے تو پیپر ہونے والے ہیں. لیکن ہم نے بہت سارا فری ٹائم کو ویسٹ کیا ہوتا ہے اس سے پہلے. اسی طرح پڑھنے کے مثال ہے، آپ لوگوں کو پڑھنے کا ٹائم دیا ہوتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں ویسٹ کرتے رہتے ہیں. ابھی پیپر تو بہت دور ہے نا. فری ٹائم ملتا ہے نا، جیسے آپ کو روز کام مل رہا ہوتا ہے، کبھی 2 کتابوں کا مل گیا، کبھی 3 کا مل گیا، بہت سارے ٹیسٹ نہیں ہو رہے ہوتے، تب کیا کرتے ہیں، تھوڑا فری ٹائم ہوتا ہے نا، پھر آپ فری ٹائم میں کیا کرتے ہیں، موبائل دیکھ لیتے ہیں بیٹھ کے، ہے نا، گیم کھیل لیتے ہیں بیٹھ کے، ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں بیٹھ کے. اور پھر جب پیپر قریب آتے ہیں پھر کہتے ہیں اوف اللہ ٹائم ہی کوئی نہیں ہے، ابھی تو اتنا سارا سلیبس پڑھا کرنے والا. تو وہ ہاں، اگر آپ نے پچھلے وقت کو ویسٹ نہ کیا ہوتا، آپ نے اس میں بیٹھ کے اپنے کچھ ریویژن کر لی ہوتی، کچھ یاد کر لی ہوتی، تو کیا ہوتا، آگے آپ کو آسانی ہو جاتی. پھر ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو 5 کے ہونے سے پہلے جان لو کہ یہ میرے پاس غنیمت ہے، یہ میں نے یوز کر لینی ہے. وہ کیا ہے، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے. یہ غنیمت ہے ہمارے پاس، اس کو ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے. صحت کو بیماری سے پہلے، اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، مالداری کو غریبی سے پہلے. اور یہ 4 چیزیں جو پہلے والی ہیں وہ کون سی ہیں، وہ وقتی ہے. جوانی کب ہے، جوانی بھی ٹائم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ایک ٹائم آتا ہے انسان کچھ کرنے جوگا ہوتا ہی نہیں، ایک ٹائم ہی کچھ کر سکتا ہے نا. اور آپ کو پتا ایک بچپن کا ٹائم ہوتا ہے، ایک جوانی کا ٹائم ہوتا ہے، اور ایک بڑھاپے کا ٹائم. اور جوانی کا ٹائم انتہائی تھوڑا ہوتا ہے. اصل میں جو اس کو سمجھ آنے والی چیز ہے وہ انتہائی تھوڑی ہے. اس کے بعد اس کا بڑھاپا، پہلے اس کو ویسے سمجھ کام ہوتی ہے، جب اس کو سمجھ